بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں چوپایوں اور چرندوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہوا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب ان آیات میں انسانی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان انعامات کا ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اس سے درخت ہیں جن سے چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان دینے والوں کے لیے۔ اور فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان مزید نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ میں ایک تعلق یہ بھی ہے کہ پچھلی آیات میں زمینی نعمتوں کا تذکرہ ہوا تھا، اب ساتھ ہی ان آیات میں آسمانی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا۔ ان آیات کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے پانی اتارا، اور پانی میں چونکہ لاتعداد فائدے ہیں، دنیا کے اندر پینے کی بے شمار مشروبات بنی، اچھے اچھے ڈرنک جو ہے وہ بنائے گئے، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کو جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، لیکن آج تک دنیا کے اندر پانی جیسی مشروب یعنی پینے والی چیز جو ہے وہ کوئی نہیں بنا پایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ انسانی بقا، انسانی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے پانی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان پیاس سے مر رہا ہو اور وقت کا بادشاہ ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے پانی کے ایک پیالے کے بدلے میں اپنی پوری بادشاہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس پانی سے انسانوں کی پیاس کا بجھانا اور پینا وغیرہ یہ سب تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس پانی کے ذریعے زمین سے نباتات، گھاس اور درخت وغیرہ اگتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور نباتات بھی چونکہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بیج سے بڑا بڑا درخت بن جانا، نازک گھاس کا تنکا، اور پھر اس سے کیا وجود کے اندر آ جانا، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جہان، بہت بڑی دنیا اپنے دامن کے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ایک پودے میں تقریباً انسان کے لیے 20 فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ یہاں پہ جو آگے فرمایا نا کہ انسان اس کے اندر غور کرنا چاہیے انسانوں کو، کیونکہ بندہ جب اس میں غور کرتا ہے تو اللہ کی محبت اور زیادہ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر انسان کے لیے کتنے فائدے، اس کی جڑوں کا فائدہ الگ ہے، پھر ان کی تاثیریں الگ ہیں، اس کی درخت کی لکڑی الگ کام میں آتی ہے، اس کی شاخوں کو الگ کام میں لیا جاتا ہے، اور پھر ان کی تاثیریں اور ان کے فائدے، پھر پتے اور پتوں سے بننے والی دوائیں اور دواؤں کے فوائد،
اور پھر حیوانات وغیرہ اونٹ گائے بکری وغیرہ کی خوراک کا ان سے انتظام درختوں سے، خوشبودار پھول اس سے نکلنا، پھولوں کا عرق اس سے الگ فائدہ عطر وغیرہ کی شکل کے اندر، اور پھر پھولوں سے شہد بننا، اور پھولوں سے اور مختلف جو ہے وہ دواؤں کا وجود میں آنا، پھر پھولوں کے بیج الگ طریقے سے انسان کے فائدے کے لیے کام میں آنا، اور اسی طریقے سے درختوں کے خوشنما رنگوں سے دل دماغ کو جو ہے وہ خوشی حاصل ہونا، ایک طرح کا ان کا علاج اس کے اندر رکھا گیا، اور پھر مختلف قسم کے پھل اللہ نے ان سے پیدا فرمائے، اور پھر پھلوں کے خوشنما رنگ اور پھر ان کے فائدے اپنی جگہ، اور پھر اس کی لذتیں اور اس کے اندر غذائیت، اس کے وٹامنس وغیرہ، اس کے اندر طاقتیں اور قوتوں کا خزانہ، یہ بے شمار فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پودوں کے اندر رکھ دیے ہیں جن سے درخت بن کر کے ہمیں فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ تم ان سے جانوروں کو چراتے ہو، اور اونٹ، یہ جو گائے وغیرہ ہیں، بھینس ہے، گھوڑے ہیں، یہ سب جو ہے وہ ان سے کھا کر کے تمہارے کام میں آتے ہیں۔ تو یہ اونٹ گائے وغیرہ کھاتے ہیں، تو کھاتے تو یہ ہیں لیکن یہ کام میں ہمارے آتے ہیں، گھوڑے سے ہم کام لیتے، اونٹ سے ہم کام لیتے، اور بکری گائے بھینس ہمارے کام میں آتی، تو گویا کہ یہ بھی ہمارے فائدے ہی کے لیے ہے۔ اور پھر اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ذریعے انسانوں کے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، اگرچہ انسان اس کے اندر محنت کرتا لیکن اللہ اس کی کتنی جو ہے وہ محنتوں کا ثمرہ کس انداز کے اندر عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پھلوں وغیرہ کے اندر کچھ خاص کا ذکر فرمایا، زیتون ہے، کھجور ہے اور انگور ہے، کیونکہ زیتون، کھجور اور انگور ان کے فائدے بھی بے شمار ہیں، اور زیتون جیسی قیمتی اور مفید چیز جو ہے وہ اسی پانی کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ زیتون کے اندر 70 فائدے ہیں، یہ تیل کا بھی کام دیتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ سالن کا بھی کام دیتا ہے۔ آج جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، آج جتنے جو ہے وہ تیل ملتے ہیں مارکیٹ کے اندر، چاہے وہ سن فلاور کے نام سے بکتے ہوں، چاہے سینگ تیل کے نام سے بکتے ہوں، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی بھی ماہر سے ماہر سائنسداں کو پوچھ لیں کہ آج ہمارے جو ہے وہ سالن کے لیے سب سے اچھا تیل کون سا ہے، تو ہر ڈاکٹر، ہر طبیب اور ہر حکیم ایک ہی جواب دے گا کہ زیتون سے اچھا تیل کوئی ہے ہی نہیں جو کھانے کے اندر انسان کے کام میں آئے۔ باقی ہر تیل کے اندر کچھ فائدہ ہے تو کچھ نقصان بھی آپ کو نظر آئے گا، لیکن زیتون کا تیل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے اندر فائدے ہی فائدے رکھتا ہے، اور یہ ہے بھی بڑا مقدس وادی بیت المقدس وغیرہ کے آس پاس جو ہے وہ یہ اگتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی برکتیں عطا فرمائی ہے، اور یہ جنتی پھل ہے یہ۔ اور پھر یہ زیتون کا تیل نہ نکالو تو اس کا پھل بھی بہت کاموں میں آتا ہے۔ اب آج کل تو سب جو ہے وہ ماڈرن طریقے سے چل رہا ہے، ہمارے بہت سارے تو ایسے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ زیتون کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جنتی پھل ہے، ان پھلوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر فرمایا۔ اور پھر کھجور کا ذکر اللہ نے فرمایا یہاں پر، کھجور کے فائدوں کا جو ہے وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ اپنے اندر کتنے فائدے رکھتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس میں کھجور کا درخت ہی پیدا فرمایا تھا۔ تو اس سے آپ پتہ لگائیں کمزوری کے وقت کے اندر، اور خاص طور سے جب عورت کو بچہ پیدا ہو تو اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے طاقتور اور وٹامن سے بھرپور جو غذا ہے وہ کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ اگر کوئی اور اس سے بہتر غذا ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کے لیے وہی وہاں پر پیدا فرما دیتا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا طاقت کا خزانہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ پھر اس کے ذریعے بے شمار بیماریوں کا جو علاج ہوتا ہے۔ اور انگور تو اپنے دامن کے اندر جو فائدے رکھتا ہی رکھتا ہے، ورنہ انگور کو دیکھ لے تو بندہ جو ہے ویسے ہی اللہ کی قدرت پر ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے کہ چھوٹا سا پھل ہے، اس کے اوپر اللہ نے کتنا باریک کور چڑھا کے رکھا ہے، اور پھر اس باریک کور کے اندر کیسے جو ہے وہ اس کے رس کو پیکنگ کر کے رکھا ہے۔ ساری دنیا کے جو ہے وہ پیکنگ مشینیں جو ہے اس کی پیکنگ کے سامنے جو ہے وہ فیل ہو جائیں گی۔ اللہ نے ایک ایک انگور کو اتنی اچھی پیکنگ دی ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر غور کرے تو اللہ کی قدرت پر بے ساختہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ نے جن کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اب پھر نباتات عالم کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ کی قدرت کے اوپر دلیل ہیں، وہ پورا ایک الگ مستقل ٹاپک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب ذکر کر کے فرمایا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے دھیان دینے والوں کے لیے۔ یعنی یہ جو تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، پھل کھایا اور چل دیے،
اناج حاصل کیا اور پھر سو گئے اور تم نے ان سے فائدہ اٹھایا اور پھر اپنے کام کے اندر لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ان سب نعمتوں سے فائدہ وہی بندہ اٹھائے گا جو دھیان دیتا ہے، جو غور کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں میرے لیے پیدا کی، کیسے پھل، کیسی سبزیاں اور کیسے کیسے جو ہے پانی کے ذریعے اللہ نے انعام و اکرام میرے اوپر فرمائے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ ہمارے سامنے اگر ایک پلاٹ بنا دیتا ہے، اگر ایک مال بنا دیتا ہے تو ہم اس کی خوب تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ روشنی کے لیے اگر کوئی اچھی اچھی لائٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو سائنسدانوں نے کتنی ترقی کر لی. آسمان کے اندر ہوائی جہاز اڑتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم لوگ اسی پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو انسان کتنی ترقی کر گیا. تو ان میں تو ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے اور ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے. ہم کبھی اس میں تو غور ہی نہیں کرتے کہ اتنے بڑے پلاٹ بنانے والے اس سے کئی زیادہ شاندار جو ہے اللہ نے آسمان کا شامیانہ بنایا ہے جو کائنات میں کوئی نہیں بنا سکتا. ہم ان چھوٹی سی لائٹوں پہ فریفتہ ہیں. اللہ نے سورج اور چاند جیسی لائٹیں بنائی ہے، آج تک دنیا میں ان کا کوئی جواب پیدا نہیں ہو سکا. ہم جو ہے وہ ہواؤں میں اڑنے والے جو ہے وہ جہازوں اور ان سب چیزوں کے اوپر فریفتہ ہیں. اللہ نے اس کی بنسبت کتنی عظیم نشانیاں اپنی پیدا فرمائی ہیں، کتنے زبردست قسم کے اللہ نے کھانے والے اور استعمال کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا. تو بندے کو اس میں غور کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کھایا اور چل دیے اور لیا اور اس کے بعد میں اپنے کام پہ لگے، نہیں، بندہ ان نعمتوں کو دیکھے، اس کے اندر غور کرے. اور پھر اللہ نے مزید نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے اللہ نے رات اور دن کو مسخر کیا، سورج چاند تمہارے لیے پیدا کیے اور تمہارے لیے جو ہے وہ ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا. اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جن کے پاس عقل ہے، جو ہوشیار ہیں، جو دانا بینا ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو جو ہے رات میں کبھی غور کرتے ہیں کہ اللہ نے رات کیسے بنائی، دن اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنائی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کا تذکرہ فرمایا اور آسمان اور زمین کا تذکرہ فرمایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرات ٹپکنے لگے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رات دن اور سورج چاند کتنی بڑی نشانیاں ہیں. ہم کل بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کل کا دن ختم ہو گیا، آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے نہ جانے کتنے دن ہم نے بیٹھ کر کے گزار دیے. ابھی ہم ظہر کی نماز میں آئے تھے، پھر عصر کی نماز میں آئے تھے، پھر مغرب میں بھی آئے تھے، فجر میں بھی آئے تھے، وہ فجر بھی چلی گئی، ظہر بھی چلی گئی، اور ایسے کرتے کرتے ہمارے کتنے سال گزر گئے. کبھی ہم نے اس میں غور ہی نہیں کیا. اگر ہم اس میں غور کر لیں تو جتنا ہمارے دماغ کے اندر فطور ہے وہ سارا فطور نکل جائے اور جتنی ناشکری ہے وہ سب ختم ہو جائے اور جتنا ہمارے زبانوں پر گلا شکوہ ہے سب ختم ہو جائے اور ہمیں فوراً اس بات کا احساس ہو جائے جیسے 50 سال گزر گئے ایسے 10-20 سال بھی گزر جائیں گے اور اس کے بعد میں لوگ ہم کو مرحوم کہہ کر کے یاد کریں گے اور ہمارا بھی تیجا اور 40واں کریں گے اور پھر ہمیں بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ہے جو دنیا ایک دن فراموش کر کے چھوڑ دے گی. اور جن چیزوں کے لیے ہم نے اتنا جھمیلا پالا ہے وہ دنیا میں رہ جائیں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. تو رات اور دن کے اندر اللہ نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں انسان کبھی اس کے اندر غور نہیں کرتا. یہاں پر بڑی پیاری بات فرمائی کہنے والے نے کہ آج کل کے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گئی، ستاروں پہ اپنی کمندیں ڈال دی اور سمندر کے اندر لوگ اتر گئے، سمندر سے موتی نکالنے لگے، پیٹرول اور تیل نکالنے لگے. یہ سب چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے لیکن اللہ نے جو غور و فکر کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں ہم اس کے اندر غور و فکر تو کرتے ہی نہیں ہیں. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم آسمان میں پہنچ جائیں اور زمین اور سمندر کی تہ میں اتر جائیں. ٹھیک ہے وہ ایک اپنا انسانی کمال ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ان کمالات کے ذریعے ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن بندہ اگر اللہ کا ہو جائے، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہوائی جہاز بنا کر کے اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خواجہ غریب نواز کی جو ہے وہ کڑاؤ جو ہے وہ خود ہی ہوا کے اندر اڑتی ہوئی نظر آتی ہے. بندہ جب خدا تک پہنچ جائے تو پھر اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی ہوا میں بغیر کسی جہاز کے اڑنے لگ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے جب اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ کی راہ کے اندر تو پھر انہوں نے کیسے کیسے جو ہے وہ کمالات دکھائے. سمندر کی تہ میں اترنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک خط لکھ دے سمندر کے نام حضرت عمر فاروق کہ تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنے لگ جا، تو سوکھا ہوا سمندر جو ہے بہنا شروع کر دیتا ہے.
تو انسانی کمال یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں پہنچ جائے وہاں پہنچ جائے، یہ کر لے وہ کر لے. بندہ اللہ کا سچا بندہ بن جائے، سمندر بھی اس کے قدموں میں آئے گا، چرند و پرند بھی اس کے پاس میں آئیں گے، شیر کے بھی کان موڑ کے کہے گا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اے شیر میرے راستے سے ہٹ جا، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. تو یہ ساری چیزیں انسان کے تابع ہیں، لیکن انسان انہی کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اگر اللہ کی محبت میں اگر بندہ فنا ہونا سیکھ جائے تو پھر دیکھو ساری چیزیں کیسے انسان کے ہاتھوں کے اندر آتی ہے. آپ ایسی چیزیں بنائیں گے تاکہ ہم 1 گھنٹے میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. اگر آپ اللہ کے بن جائیں گے تو آپ آنکھیں بند کریں گے اور خانہ کعبہ میں جا کے آپ کی آنکھیں کھلیں گی. تو انسان جو ہے وہ اللہ کا ہو، اللہ نے اس لیے پیدا کیا. اور یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے رات بھی پیدا کی، دن بھی پیدا کیا، سورج چاند اور ستارے پیدا کیے. پھر بعد میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اب تم جو ہے وہ اس کو مسخر کر لو، اس کو مسخر کر لو. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. بندہ اس کو دیکھے اور کہے سبحان اللہ، میرے رب کی قدرت کتنی بلند ہے، میرا رب کتنی قدرت والا ہے. تو اب میں ان سب کے پیچھے پڑنے کے بجائے قدرت والے پروردگار کی عبادت میں لگ جاؤں. تو جس نے اتنا کچھ پیدا کر دیا، جب میں اس کے جو ہے بارگاہ میں جھک جاؤں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان سب چیزوں کو خود ہی میرے سامنے لا کر کے کر دے گا اور یہ ساری چیزیں میرے لیے مسخر ہو جائیں گی. تو پھر یہ انسان جو ہے صحیح معنوں کے اندر ترقی کر جائے گا. اس آیت کریمہ کے اندر کئی باتوں کا فائدہ حاصل ہوا. مختصر طور پہ 1-2 بات. جیسے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انسان کو کھیتی باڑی کی طرف توجہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کھیتی کو بہت بڑی نعمت قرار دیا. آج بہت سارے لوگوں کی زمین ایسے خالی پڑی رہتی ہے، کچھ کام میں نہیں آتی، اور کچھ لوگ خالی زمین میں گملہ پودا لگا کر کے خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں. اس سے کیا ہونا ہے؟ اگر آپ کے پاس خالی زمین ہے، اس کے اندر اپنی ضرورت کی سبزیاں آپ اپنے گھر کے سین میں جہاں گاؤں دیہات وغیرہ وہیں پہ اگائیں نا. آج کے اس دور کے اندر سب جو ہے وہ جراثیم اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ڈال کر کے وہ سبزیاں پکائی جا رہی ہیں اور ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. تو ہماری زمین بھی کام میں آ جائے گی اور ہم اپنے گھر کے سین کے اندر جو خالی زمین پڑی ہے اس پہ اپنی سبزیاں ہم خود اگائیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی اور ہماری زمین بھی کام میں آ جائے گی اور ہمارا پیسہ بھی اس کے اندر بچ جائے گا. اللہ نے کھیتی باڑی کو بھی بہت بڑی نعمت قرار دیا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو حضرت میکائیل علیہ السلام کچھ اناج آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے. کہا اس کو آپ زمین میں بوئیے اور اس سے کھیتی باڑی کیجئے، یہ آپ کا رزق ہے اور آپ کی اولاد کا رزق ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی فرمائی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خالی زمینوں کو خالی رکھنے کے بجائے اس کو کام میں لیں اور اپنی ضرورت کی سبزیاں جو ہے اپنے سین میں خود اگائیں اور اس کو فالتو نہ رہنے دیں. اسی طرح ایک ضروری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جتنے بھی پھل اللہ نے پیدا کیے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا اور بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.